بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ولو تجاوز العشرۃ فذات العادۃ الحاصلۃ باستواء الدم مرتين اخذا وانقطاعا سواء كان في وقت واحد بأن رأت في اول شهرين 7 مثلا ام في وقتين كأن رأت 7 في اول شهر وآخره، فإن 7 تصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني، فإن تجاوز 10 تأخذها أي العادة فتجعلها حيزا، والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيز الأولى برؤية الدم والخلاف في الثانية۔ دیکھیے جی، ہماری بات تھی حائض کے احکام، وہ عورت جس کو خون حیض آتا ہے اس کے احکام، حیض کی تعریف بھی کر دی ہے، اور 2 حکم اس کے بہت مشہور بڑے حکم۔ ایک حکم یہ ہے کہ جو عورت قریشی یا مشہور کی بنا پر نبتی ہے، اس کو 9 سال سے پہلے بھی خون نہیں آ سکتا، اگر خون آئے گا تو وہ حیض، اور 60 سال پورے ہونے کے بعد بھی جو خون آئے گا وہ خون حیض نہیں ہوگا۔ اور جو غیر قریشی اور غیر نبتی ہے وہ 9 سال کے اعتبار سے تو قریشی کی طرح ہے، لیکن جو وہ خون دیکھ سکتی ہے وہ 50 سال تک۔ یوں کہیں جو قریشی اور نبتیہ ہیں وہ 60 سال کے بعد یہ ایسا ہوتی ہیں، اور جو وہ ہیں غیر قریشی و نبتی ہیں وہ 50 سال کے بعد یہ ایسا ہوتی ہیں۔ پھر ایک دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو خون حیض ہوتے ہیں کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یہ خون عورت کو آ سکتا ہے، 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسئلہ جو خلاصہ تھا۔ اچھا، پھر کہا تھا اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، مثلا وہ اسود ہوتا ہے یا احمر ہوتا ہے، پھر ہار گرم ہوتا ہے، پھر لہو دفع و قوت۔ آج مسئلہ یہ ہے اگر کسی عورت کو خون 10 دن سے زیادہ آئے، اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی ایک عورت ہے اس کو خون آ گیا 10 دن سے زیادہ، 15 دن آ گیا، 20 دن تک خون آتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حیض کی مقدار کتنی ہے زیادہ سے زیادہ؟ 10 دن۔ تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 15 دن خون آیا ہے، کم از کم 3 دن ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتا ہے، کیا وہ 10 دن کو حیض قرار دے اور 5 دن کو مثلا استحاضہ یا کوئی اور؟ کہتے ہیں نہیں، اتنا جلدی آپ فتویٰ نہ دیں کہ فوراً ہی آپ کہہ دیں کہ اگر کسی عورت کو 15 دن آیا ہے، آپ یہ حساب لگا لیں کہ جناب چونکہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، لہذا 15 دنوں میں سے 10 دن حیض کا شمار کر لیں، باقی استحاضہ۔ کہتے ہیں نہیں، دیکھا جائے گا وہ عورت کیسی ہے، یا اس عورت کی کوئی عادت سابقہ ہے یا عادت نہیں ہے، 2 صورتیں ہوگی نا، یعنی اس سے پہلے یا اس کی عادت ہے کوئی یا عادت نہیں ہے۔ اگر عادت ہے تو پھر وہ عادت بھی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، سمجھ آگے بات؟ یعنی اگر اس کی عادت ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عورت، اب عادت کی 3 قسمیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک یہ ہے، پہلی عورت یہ ہے جو مسلسل، اچھا کسی کی عادت کیسے بنتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیے، یہ علیحدہ مستقل سوال ہے
کیسے عادت بنتی ہے؟ کہتے ہیں مسلسل 2 مہینے ایک جیسا خون دیکھے، مسلسل 2 مہینے خون دیکھے ایک جیسا، تیسرے مہینے جب شروع کرے گی تو وہ صاحب عادت شمار ہوگی. یعنی پہلے مہینے میں بھی اس کو خون آیا ہے، دوسرے مہینے میں بھی اسی طرح خون آیا، اس کی وضاحت کرتا ہوں. تیسرے مہینے میں بھی اگر اسی طرح جیسے خون شروع ہوگا تو وہ صاحب عادت شمار ہوگی. اچھا جی، وہ عورت جو مسلسل 2 مہینے بالکل ایک جیسا خون دیکھے. کیا مطلب ایک جیسا؟ شروع ہونے کے اعتبار سے بھی اور منقطع ختم ہونے کے اعتبار سے بھی ایک جیسا ہو. کیا مطلب؟ مثلا دونوں مہینوں میں عورت کو پہلی تاریخ کو خون آیا ہے اور پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک، دوسرے مہینے میں بھی وقت بھی وہی ہے اور تعداد ایام بھی وہی ہے، پہلی سے 7 تک ہے. اب جیسے ہی تیسرے مہینے وہ خون دیکھے گی وہ صاحب عادت شمار ہوگی. اب اس کی عادت کیا ہے؟ اس کی عادت یہ ہے کہ اس کا وقت بھی ایک جیسا ہے اور تعداد ایام عدد بھی ایک جیسا ہے. اس عورت کو کہتے ہیں صاحب عادت عددیہ و وقتیہ، یعنی عدد بھی اس کی عادت بن گیا ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ تیسرے مہینے میں جا کر. 2 مہینے گزر جائیں، تیسرے یعنی 2 مہینے گزرے ایک جیسا خون آیا ہے بالکل. یعنی انہوں نے لفظ استعمال کیا اخذن و انقطاعن. اخذن شروع بھی ایک جیسا اور اس کا انقطاع بھی ایک جیسا ہے. اس عورت کو کہتے ہیں کیا؟ وقتیہ عددیہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری عورت وہ ہے جس کی عادت صرف اور صرف عدد ہے، وقت نہیں ہے. یعنی 2 مہینوں میں اس کو تعداد ایام کے اعتبار سے ایک جیسا ہے لیکن شروع ہونے کے اعتبار سے ایک جیسے. مثال کے طور پر پہلے مہینے وہ خون دیکھے پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک، دوسرے مہینے میں تیسری سے 10 تاریخ تک دیکھے. ٹھیک ہے. دونوں مہینوں میں کتنے دن اس نے دیکھا خون؟ 7 دن. تو عدد ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا، چونکہ پہلے مہینے میں اس نے دیکھا پہلی تاریخ کو اور دوسرے مہینے میں دیکھا اس نے تیسری تاریخ کو. پہلے مہینے میں 1 سے 7، دوسرے مہینے میں 3 سے 10. اب اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ عددیہ، صاحب عادت عددیہ غیر وقتیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو ایک ہوگی صاحب عادت عددیہ و وقتیہ، ایک ہوگی عددیہ غیر وقتیہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دیکھیں فرماتے ہیں فرق یہ ہے، توجہ کریں گے پھر عبارت بعد میں. کہتے ہیں اگر مسئلہ اس صورت میں اگر خون 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے تو یہ دونوں عورتیں اپنے عادت کی طرف رجوع کریں گی. اصل یہ حکم، اگر خون 10 دن سے ہے تو یہ دونوں عورتیں کیا کریں گی؟ اپنی عادت کی طرف رجوع کریں گی. جتنی عادت ہے اس کو وہ حیض کریں گے، شمار کریں گی، اور جو عادت سے بڑھ کر اس کو استعادت شمار کر دیں گے. فرض کریں پہلی قسم، اس کو آتا تھا ہر مہینے پہلی سے 7 تاریخ تک. اب تیسرے مہینے پہلی کو شروع ہوا ہے، اب جاری ہے سلسلہ 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن 15 دن. ٹھیک ہے جی. 15 دن تک خون آتا رہا ہے، 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. اس کی عادت تھی 7 دن، وہ 7 دن کو کیا کرے گی؟ حیض شمار کرے گی. ٹھیک ہے. 7 دن کو حیض شمار کرے گی. باقی جو ہوگا یہ کون؟ اچھا، پھر فرق یہ ہے دونوں میں، دونوں کا اس ایک بات میں اتفاق ہے ان دونوں قسموں کا. کون سی دونوں قسمیں؟ وقتیہ عددیہ اور صرف عددیہ غیر وقتیہ. ایک بات میں دونوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی نا یوں کہیں کہ جو پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم یعنی عددیہ وقتیہ، جو ہی خون کو دیکھے گی تیسرے مہینے فوراً حیض کے احکام لاگو ہو جائیں گے. کیسے حیض کے احکام لاگو ہوں گے؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں وہ نہیں جا سکتی، شوہر اس کے ساتھ نہیں سو سکتا. ٹھیک ہے جی. وہ جو اور جتنے محرمات آگے بیان کریں گے اس پر حیض کے احکام کیا ہو جائیں گے؟ ان دنوں کی نمازیں معاف ہوں گی، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی. جو ہی خون کو دیکھے گی تیسرے مہینے، کیونکہ وہ اب صاحب عادت عددیہ وقتیہ ہے نا، اب تیسرے مہینے جیسے خون ہے فوراً اس کے اوپر حیض کے احکام لاگو ہو جائیں گے.
لیکن دوسری قسم اس میں اختلاف ہے. فرق یہی ہے نا, پہلی قسم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جو ہی خون کو دیکھے گی فوراً حیض کے احکام لاگو کرے گی. لیکن جو دوسری قسم ہے کون سی, جو عددیہ ہے, اس کے بارے میں دو قول ہیں, اس میں اختلاف ہے, اس میں اتفاق. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ مضطربہ کی طرح ہے. آگے مضطربہ کا احکام, مضطربہ بھی بیان کریں گے, اس کے احکام بیان کریں گے. مضطربہ فوراً جیسے خون کو دیکھتی ہے حیض قرار نہیں دے سکتی, 3 دن تک انتظار کرے گی, چونکہ کم از کم خون حیض کتنا ہوتا ہے, 3 دن تک. یہ بھی جو صاحب عددیہ ہے, صاحب عادت عددیہ, یہ بھی 3 دن تک انتظار کرے گی. بعد میں حکم لگے گا کہ آیا یہ خون حیض تھا یا خون حیض. یہ بعض نے کہا ہے, لیکن بعض شہید ثانی فرما رہے ہیں ہم سے اگر پوچھیں تو یہ جو صاحب عددیہ ہے, صاحب عادت عددیہ, یہ بھی پہلی قسم کی طرح ہے. یعنی جیسی خون کو دیکھے گی حیض شمار کرے گی. سمجھ آگی بات؟ 2 مہینے اس کی صاحب عادت عددیہ کی 2 مہینے میں 7 دن آتا رہا ہے. تیسرے دن جیسی خون شروع ہوگا یہ بھی پہلی قسم کی طرح فوراً اس کے اوپر حیض کے احکام. اس کا مطلب ہے فرق کیا ہوا, پہلی قسم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ جیسی خون کو دیکھے گی حیض کر. لیکن دوسری قسم جو ہے اس میں وہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مضطربہ کی طرح ہے, یعنی 3 دن انتظار کرے گی, اور بعض کیا کہتے ہیں شروع سے اس پر, یعنی وہ پہلے کی طرح ہے. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. لہٰذا اگر ان کا خون 10 دن سے تجاوز کر جائے تو شہید اول شہید صاحب مشہور یہی ہے کہ دونوں کی دونوں جیسے ہی وہ چونکہ اپنی عادت کی طرف کیا کریں گی, رجوع کریں گی, اور جیسے خون دیکھیں گی فوراً حیض کے احکام لاگو ہوں گے. ٹھیک, ہاں ابھی آگے, ابھی آگے آئے گا نا. مضطربہ کیسے انتظار کرے گی, مضطربہ کا حکم بتائیں گے. 3 دن تک انتظار کرے گی, ہو سکتا ہے 3 دن سے پہلے منقطع ہو جائے, ہو سکتا, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کس میں وہ اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. اگر تیسرے دن بھی خون آ گیا تو نمازیں نہیں پڑھے گی اس دوران. نمازیں اگر تیسرے دن خون آ گیا, خون حیض ہو گیا تو نمازیں معاف ہوں گی, وگرنہ کیا ہوگا, وہ ان کی قضا واجب ہوگی. انتظار کا مطلب یہ پہلے ہو چکے بیان. اچھا جی, تیسری عورت ہے صاحب عادت وقتیہ. صاحب عادت یعنی مسلسل 2 مہینے ایک ہی وقت پر خون شروع ہو, لیکن دونوں مہینوں میں عدد ایک جیسا نہیں ہے وقت کے اعتبار سے. یعنی دونوں مہینوں میں پہلی تاریخ کو خون آیا ہے, لیکن پہلے مہینے میں 1 سے 5 تک, دوسرے مہینے میں 1 سے 7 تک. وقت کے اعتبار سے اس کی عادت ہے, ایک ہی وقت پر دونوں خون شروع ہوئے, لیکن عدد کے اعتبار سے اس کی عادت نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا کرے اگر اس کا خون 10 دن سے تجاوز کر جائے, اس کا خون کیا ہوتا ہے, یعنی 2 مہینے اس نے خون دیکھ لیا ہے, ایک دفعہ ہے 1 سے لے کر 5 تک, دوسرے میں 1 سے لے کر 7 تاریخ تک. فرماتے یہ اپنی عادت کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. سابقہ مہینے کے جو 2 عدد ہیں نا, وہ جو عدد والی عادت ہے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کر سکتی, چونکہ نہ پہلے والا عدد اس کا مستقر اور ثابت ہوا ہے, نہ دوسرے مہینے والا. پہلے مہینے 5 دن دیکھا ہے, دوسرے مہینے 7, لہذا یہ اپنی عدد کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. کیسے کرے گی, کیا پہلے مہینے کی کرے گی یا دوسرے مہینے کی؟ وہی تیسرے مہینے کو دیکھا, عادت تب بنے گی نا. پہلے مہینے اس نے خون کب دیکھا ہے, 1 تاریخ سے 5 تاریخ کا, دوسرے مہینے میں 1 سے 7 تاریخ کا. اب تیسرے مہینے میں خون شروع ہے اور 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. تیسرے مہینے میں خون شروع ہے, 10 دن سے 12 دن خون آیا ہے. کیا ہم کہیں کہ وہ 5 دن پہلے والے حیض قرار دے؟ نہیں. کیا 7 دن والے کو حیض قرار دے؟ نہیں. لہذا وہ اپنی عادت کی طرف رجوع نہیں کرے گی. تو پھر کہتے اس کے وقتیہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے یہ ایک بات میں پہلی قسم کی طرح ہے. جیسے ہی تیسرے مہینے کو 1 تاریخ کو خون شروع ہے, فوراً اس کو حیض قرار دے گی. جیسے ہی خون اس نے دیکھا فوراً کیا ہوگا, حیض. یعنی یہ پھر پہلی قسم کی طرح ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا فائدہ سمجھ آ گیا. یہ ہوگی 3 عورتیں, صاحب عادت عددیہ وقتیہ, صاحب عادت عددیہ اور صاحب عادت وقتیہ. ہر ایک کا حکم بیان ہو گیا. اب چوتھی قسم,
کل جو میں نے آخر میں بیان کیا تھا وہ توضیح المسائل سے تھا. دیکھیے وہ 6 قسمیں، ان میں سے کہیں جم تو نہیں ہو رہا ہے. جو کل درس کے آخر میں بیان کی تھی وہ توضیح المسائل سے دیکھ کر بیان کی تھی. دیکھیے وہ کون کون سی رہ جائیں گے یا جم ہوتا ہے. چوتھی عورت ہے، اس کو کہتے ہیں ذات التمییز. کیا کہتے ہیں؟ ذات التمییز. یعنی وہ عورت ہے جو چند اوصاف کے خون دیکھے. یعنی مسئلہ اصل وہی ہے کہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، لیکن وہ جو 15 دن 18 دن اس کو خون آیا ہے، سب خون ایک جیسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، چند اوصاف اس میں. اچھا، بلکہ یہ نقطہ بھی بیان کرتا ہوں، یہاں سے شروع کر رہے ہیں. وہ عورت جس کی عادت نہیں ہے، نہ وقتیہ ہے، نہ وقتی عددیہ ہے، نہ وقتیہ ہے، نہ عددیہ ہے. اب تک وہ جو 3 قسمیں تھیں وہ اس کی تھیں جو صاحب عادت ہے. یہاں سے شروع کر رہے ہیں جو صاحب عادت، یعنی اس کی کوئی عادت ہی نہیں بنی ہے، نہ وقت کے اعتبار سے نہ عدد کے اعتبار سے. اب کہتے ہیں یہ خون جو دیکھے 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، وہ خون ایک جیسا اگر نہ ہو، اوصاف کے اعتبار سے کیا ہو، مختلف ہو. مثلا جو اس نے کچھ دن جو خون دیکھے نا، کچھ وہ خون قوی ہیں جو حیض کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، کچھ ضعیف ہیں جو استحاضہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی عورت کیا کرے؟ فرماتے ہیں ایسے اگر اس کا خون 10 دن سے تجاوز کر جائے، فرماتے ہیں یہ اپنی تمییز کی طرف رجوع کرے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو قوی خون ہے اس کو حیض شمار کرے گی، جو ضعیف خون ہے اس کو استحاضہ قرار دے گی. مثلا عورت سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی آپ کی کوئی عادت ہے؟ وہ کہے گی میری کوئی عادت نہیں ہے. کتنے دن خون ہے؟ یہ 15 دن. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا ان میں سے کتنے دن خون کالا تھا؟ مثلا وہ کہتی ہے 5 دن کالا تھا، باقی 10 دن جو ہے وہ کیا تھا، مثلا وہ احمر تھا یا اصفر تھا یا جو بھی تھا. اس کو کہیں گے 5 دن تم تمیز کو لے لو، تم تمیز کے لو، یعنی 5 دن کو کیا قرار دو؟ حیض کر دو. باقی کو کیا قرار دو گی؟ استحاضہ قرار دو گی. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن ایک شرط ہے، توجہ فرمائیں، یہ اہم شرط ہے، پھر ترجمہ کراتا ہوں. شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ صاحب تمیز عورت یہ تمیز کی طرف رجوع کرے گی، شرط یہ ہے کہ وہ جو خون ہے نا قوی 3 دن سے کم نہ ہوں اور 10 دن سے زیادہ نہ ہوں. ہاں قوی. اگر مثلا اس کو 15 دن ٹوٹل خون آیا ہے، 2 دن قوی تھا، باقی سارے کا سارا کیا تھا، ایک جیسا تھا. اب وہ جو قوی آیا ہے وہ 3 دن سے کم ہے، لہذا وہ حیض شمار. یا 11 دن تک قوی ہے، 4 دن کیا ہے، غیر قوی ہے، ضعیف آیا ہے. اب 10 دن سے تجاوز کر گیا نا، پھر بھی آپ اس سب پر آپ احکام لاگو نہیں کر سکتے تمیز والے، اس کے اور احکام ہوں گے. بھی شرط یہ ہے وہ خون قوی جو آیا ہے نا، جس کی طرف اس نے رجوع کرنا ہے تمیز، یعنی وہ رجوع کرنے، وہ قوی خون 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو. واضح ہے؟ پہلے 4 دن ضعیف آتا ہے، بعد میں 11 دن پکڑ لیتا ہے. ہاں جی، یعنی وہ جو قوی ہیں وہ آپ کے 10 دن سے زیادہ نہ ہوں، 3 دن سے کم نہ ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ بعد میں آئے ہیں لیکن وہ 3 دن سے زیادہ ہیں اور 10 دن سے کم ہے تو ٹھیک ہے، ان کو حیض کرا دیں. ہاں وہ استحاضہ کرا دے گی، بالکل ایسے ہوگا. ہاں بے شک 4 دن بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح؟ تو شرط کیا ہے؟ قوی خون کو کب حیض قرار دے گی؟ جب وہ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو. دوسری شرط بڑی اہم ہے، کل بھی کہا تھا، اس کو سمجھنا اس شرط کو. یہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ایک طور کا. ایک طور کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن کا. کہتے ہیں یہ قوی والے دنوں کو سنیں، قوی والے دنوں کو حیض تب قرار دے گی جب ضعیف خون یا جو کچھ ایام نکاح پاکی کے ایام آئے ہیں وہ 10 دن سے کم نہ ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کو ٹوٹل خون آیا ہے، فرض کریں مثلا 1 سے لے کر 4 تاریخ تک خون آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خون تھا جناب قوی تھا. ٹھیک ہے، 5 تاریخ سے 8 تاریخ تک ضعیف آیا ہے. توجہ کریں گے. پھر 8 سے 18 دن تک، 8 سے 18 تاریخ 10 دن اور بھی وہ خون نہیں آیا بالکل. اب ضعیف خون اور جو ایام نکاح پاکی کے ایام، مطلب ہے جن دنوں میں خون ہے، وہ کتنے ہیں؟ 8 سے 18 تک 3 پہلے تھے نا. 1 سے 5 تک اس کو کیا آیا؟
کبھی آیا، 5 سے 8 تک ضعیف تھا، 8 سے 18 تک خون نہیں آیا بالکل. اب وہ ضعیف اور ایام نکاح مل کر کتنے بن گئے؟ 13 دن. اب اس کے بعد خون آ جائے، وہ قوی ہو تو وہ حیض شمار ہوگا، چونکہ اس میں اور پہلے والے قوی میں 10 دن کا فاصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک. لیکن اگر اس کے الٹ آ جائے، 5 دن اس کو قوی خون آیا ہے، 3 دن آیا ہے اس کو ضعیف، یا ہاں 3 دن ضعیف اور 3 دن آگے ایام نکات ہے، یعنی اس میں کوئی خون. اب یہ ٹوٹل ملا پھر خون آ جاتا ہے جس میں وہ اوصاف ہیں قوی والے، تو آپ اس کو حیض قرار نہیں دے سکتے، چونکہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 10 دن کا. یہ 2 حیض قوی ہوں یا ضعیف؟ قوی ہونا، یعنی بعد میں خون جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قوی ہوتا ہے. آپ اس کو حیض قرار نہیں دے سکتے، دوسرے کو. کیوں؟ چونکہ 2 خونوں کے درمیان، حیضوں کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے. سمجھا گی بات؟ 5 تک حیض آتا ہے قوی. ہاں 5 تک حیض آیا قوی، پھر 5 سے 8 تک آیا کہ کون سا آیا ہے؟ ضعیف آیا ہے. آگے 15 کو پھر آتا ہے قوی. اگر وہ 10 دن کا فاصلہ ہو گیا تو پھر خون حیض ہوگا. پھر ہاں پھر وہ جو قوی بعد میں آیا ہے، چونکہ فاصلہ ہو گیا نا، 2 حیضوں کے درمیان فاصلہ کتنا چاہیے؟ 10 دنوں کا. 10 دنوں کا فاصلہ. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، فرض کریں ایک اور بھی، ایام نکاح بالکل نہیں آتے درمیان میں، 1 سے 5 تک آیا ہے خون قوی، 5 سے 15 تک ضعیف رہا ہے، 15 کے بعد کیا ہے؟ قوی آ گیا ہے، تو پھر وہ حیض شمار ہوگا. یعنی پورے کا پورا ضعیف جاری رہے، یا ضعیف اور نکاح دونوں ملا کر وہ اقل طور سے کم نہ ہو، اقل طور یعنی 10 دن سے وہ کم نہ ہو. سمجھا کی بات؟ ایک آخری مسئلہ بیان کر تو پھر ترجمہ کراتے ہیں. فرماتی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں قوی خون قوی خون، یہ قوی کون سا ہوتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں 3 معیار ہیں، ایک رنگ کے اعتبار سے، ایک بو کے اعتبار سے، سیکا تیسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، رنگ کے اعتبار سے، بو کے اعتبار سے، اور قوام یعنی گاڑھا اور پتلا ہونے کے حوالے سے. یہ ہے قوت کا معیار. پہلا کیا ہوا؟ وہ آپ پانی میں نہ چلے جانا. رنگ کے اعتبار سے 1، بو کے اعتبار سے 2، اور گاڑھا پتلا ہونے کے اعتبار سے 3. اس کو کہتے ہیں قوام کے اعتبار سے. دیکھیے کیسے کہتے ہیں، اسود قوی ہوتا ہے احمر سے، اور احمر قوی ہوتا ہے اشقر سے. الف شین قاف 2 نقطوں والا اشقر. اشقر اس کو کہتے ہیں جو سرخ ہے لیکن مائل بے زرد ہے، پیلے کے مائل ہے، یعنی پورا پیلا بھی نہیں ہے. تو اسود قوی ہے کس سے؟ احمر سے. احمر قوی ہے اشقر سے. اشقر قوی ہے اصفر سے. اصفر یعنی پیلا جو زرد ہے. اور اصفر قوی ہے اقدر، الف کاف کتاب والی اقدر. اقدر یعنی جو میلا، یعنی مطلب ہے وہ خون جو زرد ہے لیکن مائل بے سفیدی ہے. اقدر کا لغوی معنی میلا، یعنی اس کا خاص رنگ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ ہو گیا رنگ کے اعتبار سے. ترتیب یاد رکھیں، اسود قوی ہے کس سے؟ احمر قوی ہے اشقر سے. اشقر قوی ہے اصفر قوی ہے اقدر سے. یہ رنگ کے اعتبار سے. اچھا بو کے اعتبار سے کہتے ہیں جو جس کی زیادہ بدبو ہے نا، ہوتی ہے بعض اوقات بدبو، جس کی زیادہ بدبو ہے یہ قوی ہے اس سے جس کی بدبو بالکل نہیں ہے یا جس کی بدبو ضعیف ہے. بدبو جس کی بدبو شدید ہے، وہ جس کی بدبو ضعیف ہے اس سے بھی قوی ہے، اور یا جو بالکل بدبو جس کی نہیں ہے، دونوں سے وہ کیا ہوگا؟ یہ کس کے اعتبار سے ہو گیا؟ بو کے اعتبار سے. قوام کے اعتبار سے کہتے ہیں جو گاڑھا ہے نا وہ پتلے سے قوی ہے. مثلا ایک دفعہ گاڑھا آتا ہے اور ایک دفعہ کیا آتا ہے؟ تو گاڑھا. اچھا اگلی بات ایک اور فرماتے ہیں، وہ خون، ایک خون ہے جس میں 3 صفات ہیں اوپر والی، ایک خون وہ ہے جس میں 2 ہیں، تو 3 والا قوی ہوگا اس سے جس میں 2 ہیں. کیا مطلب؟ ایک خون وہ ہے جو جناب اسود بھی ہے، بو کے اعتبار سے شدید بھی ہے، گاڑھا بھی ہے، اور دوسرا خون ایسا ہے جو اسود ہے اور بو کے اعتبار سے بھی شدید ہے لیکن گاڑھا نہیں ہے. تو جس میں 3 صفات ہیں وہ قوی ہوگا اس سے جس میں 2، جس میں 2 صفات ہے وہ قوی ہے اس سے جس میں ایک صفات ہے وہ قوی ہے اس سے جس میں کوئی صفات نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ اب کتاب نکالیں. یہ بہت اہم ہے جناب، یہ درس 100% توجہ چاہیے. اب عبارت مطالب سمجھ آ گئے ہیں؟ اچھا جی. اب
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. کہاں سے ہے؟ ہاں جی. ولو تجاوز العشرۃ، ولو تجاوز کا فاعل دم، یعنی اگر وہ دم جو ہے وہ تجاوز کر جائے 10 سے. فذات العادت، پس وہ عورت جو صاحب عادت ہے. الحاصلت، یہاں سے یہ حاصلہ صفت ہے عادت کی. یہ عادت کیسے بنتی ہے؟ الحاصلت، جو عادت بنتی ہے، حاصل ہوتی ہے، باستواء الدم مرتين، 2 مرتبہ ایک جیسا خون آئے. اخذن وانقطاعا، اخذ یاخذ شروع کرنے کے معنی میں نا، شروع کے اعتبار سے اور منقطع ہونے کے اعتبار سے. سنیں عادت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ 2 خون برابر ہو جائیں. کس اعتبار سے برابر ہو جائیں؟ شروع ہونے کے اعتبار سے. اور یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ صاحب عادت عددیہ و وقتیہ. اب سنیں، ابھی انہوں نے کہا کہ اخذن و انقطاعن سواء کان فی وقت واحد، سواء ادھر ہے اکان ہے، سواء اکان فی وقت واحد، چاہے وہ دونوں خون کیا ہوں ہیں، وہ ایک ہی بات، سواء اکانا ہو یا سواء کان ہو، کوئی مطلب، چاہے وہ کانا یعنی واحد ہی ہے نا، چاہے وہ خون فی وقت واحد ایک وقت میں آ رہا ہو. مثال دے رہے ہیں، یہ صاحب عادت عددیہ و وقتیہ. بِأَنْ رَأَتْ فی اول شہرین سبعۃ مثلا، یعنی وہ عورت دیکھے خون فی اول شہرین 2 مہینوں کے شروع میں، 7 ایام، دونوں مہینوں کے شروع میں اس نے 7 دن خون دیکھا ہے. یعنی پہلی سے لے کر 7 تک، 2 پہلے مہینے میں بھی، اور جب 2 مہینے میں مسلسل اس طرح آ گیا تو اس کی عادت بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس عادت کو کیا کہیں گے؟ عددیہ و وقتیہ. فی وقتین، فی کس پر عطف ہے؟ فی وقتین، فی اول شہرین پر وہ خون دیکھے فی وقتین 2 علیحدہ علیحدہ وقتوں میں. کس طرح؟ بے ان، کہاں گے، کا ان رأت سبعۃ فی اول شہر، 7 دن دیکھے پہلے مہینے، و آخر ہی، اور 7 دن دیکھے اسی مہینے کے آخر میں، یا اگلے مہینے کے آخر میں، دونوں کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک مہینے دیکھیں، اب خود مطلب مثال کوئی بھی آپ ذہن میں فرض کرتے ہیں، پہلے مہینے میں پہلی سے لے کر 7 تک، دوسرے مہینے میں 2 سے لے کر 9 تک، تیسرے مہینے یا 2 مہینے، دوسرے مہینے میں 10 سے لے کر 17 تک، یا آخری دوسرے مہینے آخری 7 دن، یا اسی پہلے مہینے پہلی سے لے کر 7 تک دیکھے، پھر اسی مہینے میں آخری 7 دن دیکھ لے. تو بالکل ایک ہی ہوگی نا بات. سمجھ آگی بات؟ اچھا جی. فَإِنَّ سَبْعَةَ تَصِيرُ عَادَةً وَوَقْتِيَةً فَإِنَّ سَبْعَةَ، اب 7 دن تَصِيرُ عَادَةً اس عورت کی بن جائے گی، وَقْتِيَةً وَعَدَدِيَةً فِي الْأَوَّلِ، پہلے میں وہ وقتیہ، وقت بھی عدد ہے، وقت بھی عادت ہے، اور عدد بھی اول سے مراد، یعنی ان رأت وہ عورت دیکھے فی اول شہرین سبعۃ، ٹھیک ہے، اس کا نام ہوگا صاحب عادت وقتیہ و عددیہ. و عددیۃ فی الثانی، فی الثانی سے مراد یعنی وقت ایک جیسا نہیں ہے، دونوں مہینوں میں 7 دن ہے لیکن وقت شروع ہونے کے ایک جیسا، اس کا نام کیا ہوگا؟ عددیہ ہوگا. اب یہ دونوں عورتیں بیان کرنے کے بعد، دونوں قسمیں بیان کرنے کے بعد اصل بات ہے، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً، اگر ان کا خون 10 دن سے، تو تَأْخُذُهَا، ہا کا مرجع ہے وہ عادت، ٹھیک ہے، یعنی تاخذ میں ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ وہ عورت صاحب عادت، ہا کا مرجع ہے اس عادت، تاخذ ای العادت، عادت کو لے گی، فَتَجْعَلُهَا حَيْضًا، اس عادت کے دنوں کو حیض قرار دے گی، اس میں نمازیں معاف ہوں گی، روزوں کے بعد میں قضا ہوگی، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکامات ہیں. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْن، دونوں عادتوں کے درمیان کون سی 2 عادتیں؟ وقتیہ عددیہ اور صرف عددیہ. فرق یہ ہے، الاتفاق علی تحیز الاولی برؤیت الدم، تحیز باب تفاعل کا مصدر ہے، باب تفاعل سر سادہ میں پڑھا تھا نا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے وہ
اس میں مصدر اکتساب کا معنی جو ہوتا ہے، یعنی پہلی عورت حیض قرار دے گی برؤیت دم، خون کو دیکھتے ہی. پہلی سے مراد اولا سے مراد وہ صاحب عادت وقتیہ و عددیہ. اولا وہ کیا کرے گی؟ جیسے ہی خون کو دیکھے گی اس کو حیض قرار دے گی. لیکن یہ تو ہو گیا اتفاق. دیکھیں اس میں سب کا اتفاق ہے. جو پہلی ہے جو ہی خون کو دیکھے گی کیا مطلب حیض کرے گی، یعنی نماز پڑھنا چھوڑ دے گی، مسجد میں نہیں جائے گی، شوہر کے ساتھ نہیں سوئے گی، وہ جتنے بھی اور احکامات وغیرہ ہیں. سمجھا گی بات؟ لیکن والخلاف فی ثانیہ، ثانیہ سے مراد وہ عورت جو جس کی صرف عادت ہے، یعنی صاحب عادت عددیہ، وہ اس میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ فقیلہ، ایک قول یہ ہے کہ انہا فیہ کالمضطربہ، انہا وہ دوسری ذات، وہ صاحب عادت عددیہ، فیہ اس تحیز والے مسئلے میں، حیض میں، وہ کالمضطربہ کس کی طرح ہے؟ لا تتحیزو، وہ خون کو دیکھتے ہی اس کو حیض قرار نہیں دے گی الا بعد ثلاثت ایام، مگر 3 دن گزرنے کے بعد. سمجھا گی بات؟ اچھا جی، یعنی خون کو دیکھے گی فوراً حیض قرار نہیں دے گی بلکہ انتظار کرے گی 3 دن مضطربہ کی طرح. شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوا کالاولا، فرماتے ہیں اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں جو صاحب عادت عددیہ ہے یہ بھی عددیہ وقتیہ کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہی خون کو دیکھے گی فوراً حیض قرار دے گی. ٹھیک. اب تیسری قسم، وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصَةً، اگر کسی عورت کی عادت بنی ہے صرف اور صرف وقت. کیسے؟ خود وضاحت کر رہے ہیں. بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ سَبْعَةً، پہلے مہینے وہ خون دیکھے 7 دن. وَفِي أَوَّلِ آخر نہیں آخر ہے، اور دوسرے مہینے کے شروع میں دیکھے 8، یعنی پہلے مہینے پہلی سے 7 اور دوسرے مہینے میں پہلی سے. وقت عادت ہے لیکن عادت نہیں ہے. فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَد، یعنی اس کو آپ مضطربۃ العدد بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ایک مضطربہ آگے آ رہا ہے، وہ مطلقاً مضطربہ ہے، یہ صرف عدد کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں مضطربۃ العدد. لہذا آئندہ اگر پوچھے جائے مضطربۃ العدد کسے کہتے ہیں، یعنی وقت ایک ہے لیکن تعداد ایک نہیں ہے. اچھا، یہ جو عورت ہے جو صاحب عادت وقتیہ ہے، لا ترجعو الیہ عند التجاوز، لا ترجعو الیہ کا مرجع عدد، یہ عدد کی طرف رجوع نہیں کرے گی عند التجاوز اگر خون 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. جبکہ سابقہ 2 کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ اپنے عدد، پہلی قسم کے بارے میں کیا تھا؟ وہ عدد کی طرف کیا کرے گی؟ رجوع کرے گی. یہ عدد کی طرف رجوع نہیں کرے گی عند التجاوز. تجاوز سے مراد جب خون 10 دن سے، بخلاف اس عورت کے جو صاحب عادت عددیہ اور وقتیہ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ عدد کو اپنی عادت قرار دے گی نا، یہ عدد کو اپنی عادت قرار نہیں دے گی. واضح؟ اچھا، وَإِنْ أَفَادَتِ الْوَقْتُ تَحَيُّزُهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ. تو جو فرمائے ہاں پھر اس کے وقتیہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پہلی قسم کی طرح ہے، جیسے خون کو دیکھے گی اس کو حیض قرار دے گی. دیکھیے ایک عورت نے پہلی سے 7 تاریخ تک خون دیکھا پہلے مہینے میں، دوسری مہینے میں پہلی سے 8 تک، اب تیسرے مہینے میں پہلی تاریخ کو خون شروع ہے، تو جیسے خون دیکھے گی فوراً اس کو کیا کرے گی؟ وہ حیض قرار دے گی. کہتے ہیں ان ہے ورد کیا ہے، وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقتیہ ہونا اس کو فائدہ دیتا ہے کس بات کا؟ تحیزہا، کہ برؤیتہ کا مطلب رؤیت دم، ہاں فی ہے، ہاں یعنی وقت فائدہ کیا دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ دیکھے گی، رؤیتی کی ضمیر کا مرجع ہے دم، جیسے خون کو دیکھے گی، فی ہے کا مرجع ہے وقت، اس وقتیہ میں یعنی وقت میں، اس وقت میں جیسے خون دیکھے گی، بعد ذالک یعنی وقت کی عادت بننے کے بعد، جب اس کی وقت والی عادت
بن گئی ہے نا، وقت والی عادت بن گئی ہے، تو تیسرے مہینے میں جو ہی خون کو دیکھے گی حیض شمار کرے گی۔ بعد ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی جب اس کی وقت کے اعتبار سے عادت بن گئی ہے، جب وقت کے اعتبار سے عادت بن گئی ہے تو جیسی خون کو دیکھے گی فی ہے اس وقت میں، تو اس کو کیا کرے گی؟ حیض شمار کرے گی۔ کل اولا، صاحب عادت عددیہ وقتیہ کی طرح۔ توجہ فرمائے اگلی، ان لم نجز ذالک للمضطربہ، اگر ہم یہ جائز قرار نہ دیں مضطربہ کے لیے۔ دیکھیے مثلا اگر ہم آگے بیان کریں گے، اختلاف ہے نا خود مضطرب، توجہ کریں، وہ جو مضطربہ ہے نا، اگر ہم اس کے لیے جائز قرار دیتے ہیں کیا کہ جیسے ہی وہ خون دیکھے گی فوراً اس کو حیض قرار دے، ٹھیک ہے، جیسے ہی دیکھے گی وہ حیض قرار دے، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر مضطربہ اور وہ یہ جو ہیں یہ دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ یعنی یہ اس کے یہ فائدہ تب ہے اس کو اگر ہم یہ کام مضطربہ کے لیے جائز قرار نہ دیں۔ اگر مضطربہ کے لیے یہی جائز قرار دیتے تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ٹھیک۔ اچھا، اب تک 3 قسمیں بیان کی ہیں، وہ 3 قسمیں جن کی عادت بن گئی ہے۔ اب یہاں سے ذات و تمیز سے وہ عورت شروع ہو رہی جس کی عادت نہیں بنی ہے۔ وذات التمیز، ٹھیک ہے، وہ عورت جو صاحب تمیز ہے، صاحب تمیز ہے۔ یہ کون سی ہے؟ وَهِيَ الَّتِي تَرَدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا، خون کو دیکھتی ہے 2 نوع کا یا چند انواع کا، اس کی عادت نہیں ہے، نہ عددیہ وقتیہ، نہ عددیہ نہ وقتیہ، کوئی عادت نہیں ہے۔ اب خون دیکھتی ہے 10 دن سے تجاوز بھی کر گیا ہے لیکن وہ چند انواع کا ہے۔ نوعین او انواع، نوعین سے مراد مثلا ایک خون دیکھتی ہے اسود ہے، اور بعض دنوں میں خون دیکھتی ہے وہ ایک ہی مہینے میں خون جو شروع ہوا ہے نا اس کو، کچھ خون کیا ہے؟ اسود ہے، کچھ احمر ہے۔ او انوان، انوان سے مراد کچھ اسود ہے، کچھ احمر ہے، کچھ اصفر ہے، کچھ اخضر ہے۔ سمجھا گئی بات نا؟ یعنی چند انواع کا خون دیکھا ہے۔ نوعین او انوان یعنی صرف 2 نوع کا دیکھتی ہے یا 3 نوع 4 نوع والا خون دیکھتی ہے، ٹھیک۔ تو تأخذہ، ہو کا مرجع تمیز، تو ذات و تمیز تأخذہ تمیز کو لے لے گی، یعنی جو قوی ہے کس طرح؟ بِأَن تَجْعَلَ الْقَوِيَّ حَيْضًا، قوی کو وہ کیا قرار دے؟ وَالضَّعِيفَ اسْتِحَاضَةً، اور ضعیف کو استحاضہ قرار دے گی۔ توجہ فرمائیں، 2 شرطیں ہیں، توجہ کریں، زبانی سن لیں۔ پہلے بتایا صاحب تمیز عورت چند انواع کا خون دیکھے، قوی کو اور ضعیف کو، پہلی شرط یہ ہے وہ جو قوی خون ہے 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اس کو بیان کریں۔ بشرط عدم تجاوز حدیہ، شرط یہ ہے کہ وہ قوی خون اس حیض کی دونوں حدوں سے تجاوز قلتاً و کثرتاً، یعنی 3 دن سے کم نہ ہو اور 10 دن سے، اگر 3 دن سے کم ہوا تو اس کی نیچے والی حد کو کراس کر جائے گا نا، 10 دن سے زیادہ تو اوپر والی کثرت والی حد کو۔ شرط یہ ہے صاحب تمیز کی طرف رجوع تب کرے گی جب 3 دن سے کم نہ ہو وہ جو قوی خون ہے، اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اگلی شرط وعدم قصور الضعیف وما یضاف الیہ من ایام النکاح عن اقل طور، دونوں ایک ضعیف اور جو ایام نکاح ہیں دونوں مل کر وہ اقل طور سے کم نہ ہو۔ سنیں ادھر دیکھیں، اس کو 5 تاریخ خون آیا ہے مثلا 10 دن سے زیادہ، 5 تاریخ تک کیا ہے خون قوی تھا، اب اس کے بعد 5 دن، اس کو میں مثال چینج کر رہا ہوں، 5 دن آیا ضعیف، اگلے 7 دن آیا ہی نہیں ہے، پھر خون آ رہا ہے قوی۔ اب چونکہ دونوں قوی کے درمیان 10 دن کا فاصلہ جو اقل طور ہے، لہذا وہ بعد والے کو حتماً وہ حیض قرار دے گی۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ، کون سا فاصلہ؟ ضعیف خون اور ایام نکاح اگر ہیں تو ملا کر، اگر دونوں ملا کر 10 دن سے کم ہیں تو دوسرا خون جس میں بے شک قوی ہے اس کو حیض شمار نہیں کرے گی۔ سمجھائی بات؟ ایام نکاح سے مراد وہ پاکی کے ایام جن میں خون آنا رک گیا۔ مثال کے دیکھیں، دوبارہ مثال دیتا ہوں، پہلی سے لے کر 5 تک اس کو خون آیا ہے قوی، 5 سے لے کر 10 تک خون آیا ہے لیکن ضعیف تھا، 10 کو بند ہو گیا ہے 16 تاریخ تک،
ٹھیک ہے، وہ خون آیا ہی نہیں. یہ جو 10 سے 16 تک خون ہے اس کو کہیں گے ایام نکاح. وما یضاف ہو یعنی ضعیف خون اور اس کے ساتھ جو ایام نکاح کو اگر ملا دیں، یہ دونوں مل کر اقل طور 10 دن سے کم نہ ہوں، تب یہ اپنے تمیز کی طرف کیا کرے گی؟ رجوع کرے گی، یعنی کبھی کو حیض قرار دے گی، وگرنہ کبھی کو حیض قرار. ابھی عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں پہلی یہ عدم قصور کا کس پر عطف ہو رہا ہے؟ پہلے تھا عدم تجاوز حد ہے، اب ہے عدم قصور ضعیف. یہ دیکھیں ضعیف پر عطف کریں، وما یضاف الیہ من ایام نکاح، ضعیف اور ضعیف کے ساتھ جو آپ ملا رہے ہیں ایام نکاح، یعنی ضعیف بر اضافہ پر ایام نکاح دونوں مل کر یہ عدم قصور ان اقل طور سے کم. قصور کے معنی کم ہونا، یہ کم نہ ہوں ضعیف اور اس کے ساتھ جو ایام نکاح ہیں یہ کم نہ ہوں ان اقل طور یعنی 10 دن سے کم نہ ہوں، تب یہ اپنی عادت کی طرف اس کی تمیز کی طرف رجوع کرے گی. واضح ہے بات؟ اچھا جی، اب بات آ رہی ہے قوت اور ضعف کا معیار. فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ، قوت معتبر ہوتی ہے 3 وجوہ سے. اللون، پہلا کیا ہے؟ اللون، یعنی بِثَلَاثَةٍ کے اوپر آپ وہ اس کا بدل بنائیں. قوت معتبر ہوتی ہے بِثَلَاثَةٍ 3 چیزوں سے. پہلی کیا ہے؟ اللون، رنگ. فَالْأَسْوَدُ قَوِيُّ الْأَحْمَرِ، ٹھیک ہے، جو اسود ہے وہ احمر سے قوی ہے، اور جو احمر ہے وہوا کا مرجع احمر وہوا قوی الاشکر، یہ اشکر سے، اشکر کسے کہتے ہیں؟ بھی وہ سرخ ہے لیکن مائل بے زرد ہے. اشکر سرخ ہے لیکن مائل بے، یعنی آپ اس کو کہتے ہیں بالکل لائٹ سرخ. ایک ڈارک سرخ ہوتا ہے، یعنی 3 قسمیں اگر کریں، ایک ڈارک سرخ کریں گے تو وہ اسود بن جائے گا جس کو میں نے کہا ہے، یعنی چونکہ وہ خود جو اسود کا ہے وہ فل کالا نہیں ہوتا ہے بھائی، وہ ڈارک اسود آپ کہہ سکتے ہیں. ایک احمر ہو گیا، ایک ہو گیا احمر، ایک ہے اشکر. اشکر سے مراد سرخ ہے، لائٹ ہے، سرخ ہے لیکن لائٹ ہے، یعنی وہ مائل ہے کس کی طرف؟ زردی کی طرف. تو اسود قوی ہے احمر سے، احمر قوی ہے اشکر سے، وہ یعنی اشکر ہوا قوی الاسفر، یہ قوی ہے کس سے؟ اسفر سے. والاسفر وہ قوی الاقدر، یہ جو اسفر ہے یہ اقدر یعنی میلا. اقدر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ میلا. یہاں مراد یہ ہے وہ ہے زرد لیکن مائل بے سفید ہے، اس سے قوی ہوگا. یہ کس اعتبار سے؟ والرائحۃ واللون پر عطف ہو رہا ہے. والرائحۃ، رائحہ کے اعتبار سے بھی وہ قوی ہو سکتا ہے. فَذُرْ رَائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، پس وہ خون جو سخت بدبو، شدید بدبو رکھنے والا ہے. قویو، اب 2 مضاف الیہ ہیں، یہ قویون نہیں کہیں گے، قویو ما لا رائحۃ لہ وقویو ما لہ رائحۃ اضاف. جو شدید بو رکھنے والا ہے یہ قوی ہے اس سے جس کی بو نہیں ہے یا جس کی بو ہے لیکن ضعیف ہے. واضح سمجھ بات؟ دونوں ما جو موصولہ ہیں یہ دونوں مضاف الیہ ہیں. سمجھ آئی عبارت؟ قویو ما لا رائحۃ لہ، جو سخت بو والا ہے یہ قوی ہے اس سے جس کی بو نہیں ہے، او وما لہ رائحۃ اضاف، لیکن جس کی وہ مثلا بو ہے لیکن ضعیف ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا کس اعتبار سے؟ لون، رائحہ کے اعتبار سے. تیسرا والقوام، قوام کے اعتبار سے. فالسخینو قوی الرقیق، سخین یعنی گاڑھا، وہ قوی ہے کس سے؟ رقیق پتلے سے. ٹھیک، آگے وذو الثلاث قوی ذی الاثنین، قویو مضاف کریں، قویو ذی الاثنین، جو 3 صفات والا ہے وہ قوی ہے اس سے جو 2 صفات والا ہے. کیسے؟ ایک خون ہے اسود بھی ہے، گاڑھا بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور دوسرا ہے جو اسود اور بدبودار ہے لیکن گاڑھا نہیں ہے. تو جس میں 3 صفات ہیں وہ اس سے قوی ہے جس میں 2 صفات ہیں. وَهُوَ قَوِيُّ ذِي الْوَاحِدِ، اور جس میں جو 2 صفات والے وہ قوی ہے اس سے جو ایک والا ہے. وَهُوَ قَوِيُّ الْآدَمِ، اور جو جو 1 صفت والا ہے وہ قوی ہے اس سے آدم جس میں اصلاً
جو وہ کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے، معدوم ہے، یعنی جس میں کوئی بھی صفت. واضح ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں زبانی سننے مسئلہ، پھر ترجمہ کراتا ہوں. فرماتے ہیں اگر وہ عدد کے اعتبار سے اوصاف برابر ہیں، بے شک اوصاف مختلف ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ بھی تمیز کی طرف رجوع نہیں کرے گی. مثلا ایک وہ کچھ خون ایسے ہیں جو اسود اور وہ ہیں، دوسرے کون سے تھے؟ بدبودار. اسود ہے اور دو صفتیں ہیں. دوسرا خون وہ بدبودار اور گاڑھا ہے. اب دونوں تعداد اوصاف میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، بے شک مختلف ہی کیوں نہیں ہے، تو یہ بھی تمیز کی طرف رجوع نہیں کرے کہ اس کے اپنے احکام ہوں گے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک خون ہے جس میں دو وصف پائے جاتے ہیں، دوسرے میں بھی دو وصف ہیں، لیکن وصف بے شک مختلف ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ تمیز کی طرف رجوع نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ جو قوی ہے اس کو، چونکہ وہ برابر ہو گیا نا، دونوں میں برابر ہو گیا. وہ فرما رہے ہیں وَلَوِ اسْتَوَى الْعَدَدُ، اگر عدد کیا ہو جائے، عدد سے مراد صفات والا عدد، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا، چاہے وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو. مثلا دیکھیں بعض دنوں میں جو خون ہے وہ اسود بھی ہے گاڑھا بھی ہے، بعض دنوں میں جو ہے وہ اسود ہے اور بدبودار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فلا تمیزہ، تو یعنی یہ صاحب تمیز نہیں کہلائے گی، تمیز کی طرف رجوع نہیں، چونکہ تعداد اوصاف برابر ہیں دونوں میں. ابھی آپ حکم نہ لگائیں، کیسے سارا حیض ہوگا؟ وہ حیض قرار دینے کے، اس کے اپنے وہ حیض قرار دینے کے لیے کبھی اس کے لیے معیار نہیں ہوں گے، چونکہ دونوں کی قوت برابر ہے نا، اس کے اپنے احکام ہوں گے. اچھا جی، ایک اور 4 قسمیں پڑھ چکے ہیں نا، 4 قسمیں ہو گئی ہیں. کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی ہیں. وہ فرماتے ہیں چوتھی کے سنیں، وہ ہے 5ویں مبتدعہ. زبانی سن لیں، مبتدعہ. اور 6ٹھی کے اس میں مضطربہ. یہ دونوں کی دونوں تمیز کی طرف رجوع کرے گی. دونوں کی دونوں کون؟ مبتدع اور مضطربہ، دونوں تمیز کی طرف. یعنی تمیز والا حکم ان کے لیے بھی ہے، لیکن کسے کہتے ہیں مبتدع اور کسے کہتے ہیں مضطربہ. دیکھیے منطق میں اگر آپ کو یاد ہو تعریف کی بحث میں، اس جیسا مسئلہ یہاں پر بھی ہے. وہ جو تعریف کی اقسام تھیں، تیسری قسم تھی حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. مرحوم مظفر نے رسم تام کی 2 تعریفیں کی تھیں. جو جنس سے قریب، جو انہوں نے کہا تھا جو جنس اور خاصہ کے ساتھ تعریف کی جائے، جنس مطلقاً کا ہے، یعنی جنس سے بعید اور خاصہ، یا جنس سے قریب اور خاصہ. اچھا پھر رسم ناقص کیا ہوگی؟ جو صرف خاصہ کے ساتھ. ٹھیک، یعنی 2 تعریفیں کس کی ہیں؟ رسم تام کی. ایک تعریف کس کی ہے؟ رسم ناقص کی. لیکن بعض نے کہا تھا کہ رسم تام وہ ہوتا ہے جو جنس سے قریب اور خاصہ کے ساتھ ہو. اور خاصہ کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ جنس سے بعید اور وہ اس کی رسم ناقص کی 2 قسمیں، جنس سے بعید اور خاصہ، یا صرف خاصہ کے ساتھ. اس جیسی بات یہاں پر ہے. کیسے کہتے ہیں مبتدع کسے کہتے ہیں؟ بعض فرماتے ہیں مبتدع وہ ہے جو پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے. ایک تو مبتدع وہ ہے پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ بھی مبتدع ہے، چند خون دیکھ چکی ہے لیکن کوئی بھی عادت نہیں بنی، وہ عادت کوئی نہیں بنی ابھی تک، نہ وقت کے اعتبار سے نہ عادت کے اعتبار سے. 3 مہینے خون ہے، ڈیٹ بھی مثلا پہلے مہینے خون ہے 1 سے 5 تک، دوسرے میں آیا ہے 2 سے 8 تک، تعداد بھی فرق، وقت بھی. تیسرے مہینے میں آیا ہے 3 سے لے کر 15 تک، یا 3 سے لے کر 13 تک. یعنی پہلے مہینے میں عدد بھی مختلف ہے، 3 مہینوں کا وقت بھی، یعنی کوئی اس کی عادت نہیں بنی. یہ تو کتنی تعریفیں ہوئی مبتدع کی؟ 2، جو پہلی دفعہ خون کو دیکھ رہی ہے، یا جس کی کوئی عادت ہی نہیں بنی ہے. ٹھیک. اچھا اب آگے جو مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ 6ٹھی کون سی ہوگی؟ مضطربہ. مضطربہ کے بارے میں 4 نظریے ہیں، یا جو 4 نظریے 4 قسمیں بن سکتی ہیں. کیسے؟ نمبر 1، وہ صاحب عادت عددیہ وقتیہ تھی، وہ عادت کو بھول گئی ہے. دونوں، وقت کی عادت کو بھی بھول گئی ہے اور عدد کی عادت کو بھی بھول گئی ہے.
یا وہ وقتیت تھی وقت کی عادت کو بھول گئی ہے، یا عددیت تھی اور وہ عدد کی عادت کو بھول گئی ہے، یہ تین ہوگی۔ چوتھی کہتے ہیں مضطربہ، وہی جو ہم نے مبتدیٰ کی دوسری قسم کی ہے۔ مضطربہ وہ ہے جس کی اب تک کوئی عادت نہ بنی ہو۔ مضطربہ کسے کہیں گے؟ جس کی اب تک کوئی عادت نہ بنی ہو۔ توجہ کریں، مہم بات اب یہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ جو چوتھی قسم ہے نا، یہ وہی مبتدیٰ ہے، یہ مبتدیٰ بنے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی بنے گی؟ مبتدیٰ۔ یعنی مبتدیٰ کی دو تعریفیں ہوں گی، کون سی؟ پہلی دفعہ خون دیکھے یا جس کی کوئی عادت بالکل نہیں بنی ہے، یہ دونوں تعریفیں کس کی ہیں؟ تو پھر مضطربہ صرف کون سی ہوگی؟ جو اپنی عادت کو بھول جائے۔ یا مبتدیٰ صرف وہ ہے جو پہلی دفعہ خون دیکھے، اور مضطربہ کون سی ہوگی؟ جو جس کی عادت نہیں بنی یا جو عادت کو بھول گئی ہو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے جناب؟ اس اختلاف کا کوئی نہ کوئی فائدہ، کہتے ہیں فائدہ یہ ہے، آگے ہم بیان کریں گے جو مبتدیٰ ہے نا، کون سی؟ مبتدیٰ رجوع کرتی ہے کس کی طرف؟ جی نہیں کتاب کہاں ہے؟ ایک منٹ ہاں جی، تمیز کس کی طرف؟ نہیں سنیں میں ابھی سمجھ، ٹھیک ہے؟ آگے بیان کریں گے مبتدیٰ کا حکم یہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے گی۔ سنیں فائدہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ مبتدیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے وہ رشتہ داروں کی طرف کیا کرے گی؟ یعنی اس کی اپنی عادت تو بنی نہیں ہے، بہنوں کو کزنوں کو دیکھے گی ان کی عادت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مبتدیٰ کی دوسری قسم ہے، اگر آپ اس کو مبتدیٰ مانتے ہیں تو یہ کیا کرے گی؟ جب عادت نہیں بنی ہے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے گی، لیکن اگر آپ اس کو مضطربہ مانتے ہیں تو پھر یہ اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع نہیں کرے گی بلکہ اس کے اپنے مضطربہ کے احکام ہوں گے۔ سمجھ آگی بات؟ بھی فائدہ اس میں ظاہر ہوتا ہے دوسری قسم، یعنی وہ اگر آپ مبتدیٰ کی دو تعریفیں کرتے ہیں، جو پہلی دفعہ خون دیکھے یا بھولنا جس کی عادت ہی نہیں بنی، اگر یہ دونوں کس کی قسمیں ہیں؟ مبتدیٰ کی ہیں، تو یہ جو جس کی عادت نہیں بنی یہ اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے گی۔ لیکن اگر آپ یہ دوسری تعریف قرار دیتے ہیں کس کی؟ مضطربہ کی، تو وہ پھر اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ چونکہ مضطربہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ داروں کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، یعنی ان کی عادت کو دیکھے، اس کی تفصیلات آنے۔ سمجھ آگے مسئلہ؟ اب دیکھیں کتاب نکالیں، کہتے ہیں کہ وَحُکْمُ الرُّجُوعِ إِلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ فِي الْمُبْتَدِعَةِ۔ دیکھیے ہم نے کہا صاحب تمیز بھی تمیز کی طرف رجوع کرے گی، اب فرماتے ہیں تمیز کی طرف رجوع کرنے کا حکم ثابت ہے مبتدیٰ میں بھی، بِكَسْرِ الدال وَفَتْحِهَا، مبتدع تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدع تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَهِيَ یہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نمبر یہ، بلکہ قانون یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں آگے بناتے ہیں۔ وَهِيَ من، یہ وہ عورت ہے لم تستقر لها عادت، جس کی کوئی عادت ثابت ہی نہیں ہوئی، مستقر کوئی کنفرم اس کی عادت نہیں بنی ہے۔ اچھا کنفرم کیوں نہیں بنی ہے؟ اما لابتدائها، ابھی یعنی وہ پہلا خون دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا خون دیکھ تو عادت نہیں بنی، او بعدہو، یا ابتدا کے بعد، یعنی پہلے خون دیکھ چکی ہے، بعدہو کا مرجع ابتدا، یہ ابتدا کے بعد، لیکن ما اختلاف ہی عددا و وقتا، لیکن وہ عدد اور وقت میں کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے تعداد کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور عدد کے اعتبار اور وقت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ اچھا والمضطربۃ، مبتدیٰ کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اصل دیکھیں تمیز کی طرف رجوع کرنے کا حکم ثابت ہے مبتدیٰ میں، والمضطربۃ اور مضطربہ میں۔ مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ سنیں میں نے کہا چار قسم بنتی ہیں، چار قسمیں اسی ایک لائن میں نکالنی ہے، تین قسمیں اسی ایک لائن میں، اگلی قسم وہی من، یہ وہ عورت ہے ناسیت عادتہا وقتاً، وہ وقتیہ تھی لیکن وقت کی عادت کو بھول گئی ہے، اسے یہ پتہ ہے میں وقتیہ تھی لیکن وقت کی عادت کو بھول گئی ہے، او عدداً، عدد کی عادت کو بھول گئی ہے، او مان، یہ تین قسمیں۔ کہتے ہیں وَرُبَمَا اطلقت علی ذالکا،
بعض اوقات مضطربہ کا اطلاق ہوتا ہے اس پر، یعنی جو اپنی عادت کو بھول جائے، وَعَلَى مَن، اور مضطربہ کا اطلاق ہوتا ہے اس عورت پر تکرر لها الدم، جس کو چند بار خون آیا ہے لیکن ما عدم استقرار، عادت اس کی عادت مستقر نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوئی، کنفرم نہیں ہوئی، یعنی وہی جو ہم نے وہ مبتدیٰ کی دوسری قسم بیان کی تھی۔ اچھا اگر یہ وَعَلَى مَن تکرر لها الدم، اگر اس پر مضطربہ کا اطلاق ہو تو وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدِعَةُ عَلَى هَذَا بِمَن، تو پھر اس بنا پر مبتدیٰ مختص ہوگی کس کے ساتھ؟ بمن، اس عورت کے ساتھ رعت ہو جو خون کو دیکھے اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ سمجھ آگی بات؟ مسئلہ کلیئر ہے نا؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَالْأَوَّلُ یعنی مبتدیٰ کا پہلے والا معنی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دونوں مبتدیٰ ہوتی ہیں، جو پہلی دفعہ دیکھے یا جس کی عادت نہیں بنی ہے، کوئی عادت کنفرم نہیں ہے، یعنی ان کو مبتدیٰ قرار دینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ البتہ بعض شارحین نے والاول اشر یہ کہا ہے کہ وہ جو مضطربہ کی پہلی قسم، یعنی پہلی قسم کو مضطربہ کہنا یہ زیادہ مشہور ہے۔ بہرحال شہید ثانی یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا کیا فائدہ ہے ابھی؟ یہ دوسری جو قسم ہے، کون سی دوسری قسم؟ جس عورت کی عادت ہی ثابت نہیں ہوئی، اس کو مبتدیٰ مانے یا مضطربہ، کوئی فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْاخْتِلَافِ، اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اختلاف سے مراد یہ جو دوسرا معنی ہے، آیا یہ مبتدیٰ کے مصادیق میں سے ہے یا مضطربہ کے ہے؟ فائدہ ظاہر ہوتا ہے کہاں پر؟ فی رجوع ذات القسم ثانی من المبتدیہ، اگر یہ دوسری قسم مبتدیٰ میں سے ہے تو یہ رجوع کرے گی الی عادت اہلہا، اپنے اہل رشتہ داروں کی عادت کی طرف رجوع کرنے میں، و عدم ہی اور رجوع نہ کرنے میں فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی سنیں، اگر اس دوسری قسم کو جس کی عادت نہیں بنی مبتدیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ رجوع کرے گی کس کی طرف؟ اپنے اہل، لیکن اگر اس کو مضطربہ قرار دیتے ہیں پھر رجوع نہیں کرے گی، مضطربہ کے اپنے احکام ہوں گے۔ سمجھ آگی بات؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔